Salatu wa salamun alayhi ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. कल गुज़िश्ता हमने नफ्स और दिल का जो कनेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है, इस सिलसिले में कुछ बातें समाप्त की थी कि जो नफ्स अम्मारा है, गुनाह की तरफ जो नफ्स बुलाती है, तो गुनाह आज़ा बदन के आज़ा करते हैं, लेकिन उसका असर दिल पर होता है. Yesterday we learned the connection between the nafs ammara, and our heart. That people commit sins because of nafs ammaratun bisu, the lowest type of ego, which is full of temptations, desires, lusts. And once we start listening to our nafs ammara, the body limbs, they commit sins. So for example, you have the desire to eat something haram. Okay. So this temptation was made from nafs ammara. कि हराम चीज़ खाने की ख्वाहिश कहाँ से पैदा होती है? नफ्स अम्मारा से. हराम चीज़ देखने की ख्वाहिश नफ्स अम्मारा से. हराम चीज़ बोलने से, हराम जो भी हराम चीज़ें हैं, नाजायज़ बातें, उन सब की ख्वाहिशात का मंबा है, source of all these is नफ्स अम्मारा. अब जब हमने नफ्स अम्मारा की बात सुन ली तो हमने गुनाह कर लिए, लेकिन गुनाह का असर दिल पर होता है. You get it? So the sources of the energy, the negative energy that comes out, it is from nafs ammaratun bisu. Yes, you want to eat something haram, you know it's haram, yeah, but then that desire, probably tastes so nice, delicious, that temptation did, yeah, the desire, the lust, yes. And then it's a constant battle in jihad. Okay, it's a battle between yourself and your nafs. And sometimes we give up. Once you start giving up, you're giving more fuel to nafs amara, and you commit the sin. That sins affect the darkness of the sin is marked on the heart. Okay, and Allah subhanahu wa ta'ala says, hadith पाक में है, إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारे सूरतों को, तुम्हारे ज़ाहिरी औज़ा को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला की नज़र हमारे दिल पर होता है. अल्लाह ताला looks at our hearts. What is in our heart? Yes. This is the mahal, the place of the vision of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is more concerned about the state of our hearts. Allah is not in need of our worship. Yeah, He's got so many angels. Okay, entire universe is filled with angels worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. The purpose of our creation is to worship Him. Through worship is to fill His ma'arifah, knowing Allah subhanahu wa ta'ala. And ma'rifah, which should lead to the mahabba, the true love of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the whole purpose of coming to this world, is to fill our hearts with the true love of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes? And because now everything, the soul, we talk about the soul, the journey of our soul, the spirituality of the soul, the purity of our soul. The heart is the center of our soul. ये क़ल्ब है, दिल, ये रूह का मरकज़ होता है. It is the center of our soul. अगर ये मजबूत रहा तो रूह हमारी मजबूत रहेगी.
اگر یہ کمزور ہو گیا تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابی جان لو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا وجود درست رہے گا، اور اگر اس میں فساد برپا ہوا تو پورا وجود فاسد ہو جائے گا. وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ ہے دل. Okay? The Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasizing the importance of looking after our heart. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam says, verily there is a piece of flesh, mudghah. When that piece of flesh is pure, sound, healthy, then the entire body will remain sound and healthy. And if that piece of flesh becomes corrupted, weakened, darkened, then the entire body will be weakened. So the Sahabi began to think, what is that piece of flesh? Is it the tongue? Is it the ear? Is it the mind? No, the Prophet said, Allah, wahiya al-qalb. No, that is the heart. Okay? The heart is the center. Yes? And every sin that is committed in the entire world, it is a reflection of the diseased heart. Yes. So it comes to the negative energy is made from nafs ammara. Okay, but the effects of those temptation, desires, if they are followed, then they work upon the heart. On the heart. کل ہم نے سماعت کی تھی کہ کل بروز قیامت یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کہ قیامت کے دن پیسے نہیں دیکھے جائیں گے، اولاد نہیں دیکھی جائے گی کہ کتنی اولاد لے کے آیا، کتنا مال لے کے آیا. الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا. Who comes with a pure heart. Yes? How to purify our hearts is another subject. It's a very long subject. But just to understand that any sins we commit, the effect is on the heart. We talked about this yesterday. Yes? And we also mentioned that because Iblis, his jinn, and jinn, they also have nafs ammara. And their nafs ammara are more vicious. They has more negative energy than humans. That is why they are not khulafa, they are not khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah had to make another being, human being, to become the khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala. Not angels, not jinns, only humans. Okay? Because humans are able to easily control their desires, the temptations, and they are able to purify the hearts very easily. And that is why we have seen that Iblis committed sin because of his nafs ammara. Now, nafs ammara, ہمارے ایک دوست ہیں جو الجیریا کے ہیں, from Algeria. And we were talking to him about nafs, the different types of nafs, and the location of the nafs. تو نے کہا کہ نفس امارہ جو جگہ ہے یہ ہے یہاں ناف کے ارد گرد. This is a location of نفس امارہ. اس وجہ سے ہم نماز میں احناف کی حکمت یہی ہے کہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں تاکہ نماز کے دوران جو وسوسے اوپر ابھرتے ہیں وہ کم ہو جائے. Okay? If you try in salah, when you're praying salah, try and press in that area a bit, not too much obviously, okay, a bit more, and you're able to see that you're able to concentrate in salah.
And the reason because, and this why this, if you remember last week or 2 weeks ago when we talked about Adam alayhi salam, and Iblis spat, okay, on Adam alayhi salam, that part of the body was extracted and turned into a dog. So they remain, this is a sign to remember, okay, that shaitan is our open enemy. And this is the mahal of the waswasa shaitan puts into our heart is through here. So we press. Yeah? We press here. And that is why we should reduce our food. By reducing our intake of food or consumption of food, we're able to concentrate in salah. It creates light in our hearts. Okay? So this is what the ulama mentioned. So look at the connection. You have nafs, and then we have the soul, and then the center of the entire soul is the heart, the qalb. And the Prophet ﷺ has emphasized to us the importance, and also the verse of the Quran, the importance of purifying our hearts, keeping our hearts pure. In order to keep our hearts pure, we need to fight our nafs. Yes, it's easy to fight the shaitan. You give adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, the shaitan will flee, they run away. But what about the nafs? Yes, it is the enemy within. Not an open enemy, it is within us. But we have to keep our nafs for us to stay alive. Yes, but you have to tame it, train it, refine it. Yes, so that it helps us to reach Allah subhanahu wa ta'ala. Do you understand this part? Now, once we start going against our temptations, start from very small. Masalan, maghrib ke baad ghar gaye, शरबत पड़ा हुआ है, आज तो मेरा रोज़ा था और घर वालों ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शरबत बनाया है. Okay, temptations. Okay, your lust. Today I'm gonna have that sharbah. Today I'm gonna have that milkshake. Yeah, हराम की बात नहीं है, हलाल जायज़ है. लेकिन कभी कभार नफ्स के खिलाफ करना ये भी बहुत इबादत का काम है. Okay, sometimes not to listen to your nafs, even though it is not haram to have a sharbat or milkshake or burger, samosa, whatever. But to go against your nafs is the greatest jihad. It's the greatest jihad. Ala Hazrat radiallahu ta'ala एक बात याद आ गई. एक बुजुर्ग का वाकया आपने नकल फरमा मलफूजात में. एक बुजुर्ग थे, तो उनके घर वालों ने खीर बनाया. Okay, there was a saint, and his family, his wife, made rice pudding, खीर. तो मुरीद को बुलाया. Okay, ये खीर है, और वहाँ दूसरे हमारे दोस्त बुजुर्ग है, वहाँ उनको ये पहुँचाना है. तो फिर मुरीद ने कहा, हज़रत रास्ते में दरिया आता है, there's a river, there's a stream, there's a river in between this town and that town. मेरे पास पैसे भी नहीं है, कैसे मैं पार कर सकता हूँ? How can I go past this river? तो गुरु ने कहा, जब तू दरिया के किनारे पहुँचे, तो दरिया से मुखातब होकर ये कहना, मैं उस शख्सियत से आ रहा हूँ जिन्होंने कभी भी खीर नहीं खाई. So the murid was told, when you go to the river, tell the river, I want to go past. I want to go to the other village, but I would like you, the river, to make a path for me. And I have been sent by a saint who has never eaten rice pudding. Whereas he saw this buzurg was eating rice pudding, his family made a rice pudding, he's holding rice pudding from the house. लेकिन सवाल नहीं किया. गए और दरिया से वही कहा कि उस शख्स से आ रहा हूं जिन्होंने कभी भी खीर नहीं खाई. फौरन रास्ता खुल गया. रास्ते में गए, उस बुजुर्ग के पास गए, और वहाँ उनके बच्चे थे, बच्चियाँ थी, औलाद थी. तो उन्होंने कहा, ये उस बुजुर्ग यानी मेरे शेख की तरफ से आपके लिए तोहफा है, उसको कबूल फरमाए. तो कबूल फरमाया, he accepted the gift. And then now it was time for him to return back.
again asked that saying, how am I supposed to return back? میں کیسے واپس آؤں؟ تو کہا جب تو دریا کے پاس جائے تو دریا سے کہنا میں اس شخص سے آ رہا ہوں اور اس ولی سے آ رہا ہوں جو اب کبھی بھی اپنی بیوی یعنی کہ وائف کے پاس نہیں گیا. وہ سوچنے لگا ان کے پاس اولاد ہے، بچے تھے، بچیاں تھی، اور کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، تو سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیے خیر سوال نہیں کیا، دریا کے کنارے پہنچے، وہی کہا میں اس شخص سے آ رہا ہوں جو کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا. راستہ کھل گیا اور پھر وہ مرید اپنے شیخ کے پاس پہنچ گیا. So again, so he said, I've never been to my wife, I've never touched my wife. So he's thinking, he's got children, his own children, not adopted children, his own children. And just he's saying this, and yet, the karama is that the river, the stream, gave a path to him. Yes, he didn't understand. سمجھ میں کچھ بات نہیں آئی. وہ بزرگ کھیر کھا کے مجھے کہا کہ یہ لے کر چلے. انہوں نے کہا کہ یہ کہہ کر پار کرنا. تو بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر آخر میں اپنے شیخ کے پاس گئے اور کہا حضرت مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا بات ہے؟ تو آپ نے میرے سامنے کھیر کھایا، پھر وہی کھیر مجھے اس بزرگ کے پاس تحفتہ لے جانے کے لیے آپ نے حکم فرمایا، اور حکم کی تعمیل کے لیے دریا کے پاس پہنچا تو وہی جو آپ نے مجھے کہا تھا وہی میں نے کہا. دریا نے راستہ دیا اور واپسی کے وقت یعنی کہ وہ بزرگ نے مجھے یہ کہا کہ یہ کہنا میں اس بزرگ سے آ رہا ہوں، اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو کبھی بھی اپنی اہلیہ کے پاس نہیں گئے، اور دریا نے راستہ دے دیا. آپ یہ مجھے بتائیے کیسے ممکن ہے؟ ظاہر جھوٹ لگ رہا ہے. تو پھر وہ بزرگ نے کہا کہ میرے مرید بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، نفس کے تابع نہیں. نفس کی وجہ سے ہم نے نہیں کھیر کھایا، نفس کی وجہ سے ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں یا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. So whatever we do, it is not because of listening to our desire. ہمیں کھیر کھانے کا شوق ہے، آپ کھیر کھائیں گے نہیں. It is by the حکم of Allah. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شیخ تھے بزرگ جنہوں نے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی انگور نہیں کھاؤں گا. In order to go against his temptations, his nafs, he said to his nafs, listen, I'm not going to eat grapes ever. Never ever going to eat grapes. حالانکہ حلال چیز ہے, you're allowed to eat grapes. Okay? In order to teach his nafs, I will never ever eat grapes. Yes? So he was very fond of grapes. He was as such addicted to grapes. But then for 30 years, 30 سال آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اور انگور نہیں کھایا. Never ate one grape. اور 30 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان بزرگ سے کہا کہ میں حکم فرماتے ہوں کہ آپ انگور کھائیں. After 30 years, the Prophet came to him in his dream and said, I command you to eat grapes. He ate grapes the following morning. And then the afternoon, again he had the desire to eat grapes. And then said, no, I'm not going to eat grapes because of my nafs. I'm going to wait for the Prophet ﷺ again to inform me to eat grapes. And this is how these awliya kiram, Buzgan Deen, they will spend their night going. Even this is not eating grapes, is a small thing. Okay? But for them, it's a great jihad. It is to define your nafs. Okay? So this is what, you see what I say, Allah Ta'ala has blessed us with what? With siyam, with saum, with rosé. Why? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مسلمانوں،
اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو. Why? Eating less food and drink will result in taqwa. Why? Because we are fighting our temptations, our desires, refining our nafs, by which Allah subhanahu wa ta'ala will fill our hearts with taqwa, with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So you understand this concept? Yes? How everything we do in this world, okay, whether it is halal, whether it's haram, whether it's mubah, whether it's makruh, whether it's fard, whether it's wajib, it doesn't matter. Anything we do, any action we do in this dunya will have a direct effect on our heart. You pray your salah, it will purify your heart. You do dhikr of Allah, purifies the heart. You give charity, it purifies the heart. Because these things, our nafs doesn't like these things. But on the other hand, we listen to our nafs say, Ammaratun bisu, and then what will happen? Our next nafs, nafs ammara, will then weaken nafs lawwama. Ab kal inshallah, next week inshallah, we'll talk about the next type of nafs, nafs lawwama. What is nafs lawwama? It is very important we learn about this. And this is nafs lawwama agar beda raha na, تو انشاءاللہ اس سے پرہیزگاری ملے گی، تقوی حاصل ہو سکے گا، اور توبۃ النصوحہ کی توفیق ملے گی. نفس لوامہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے انشاءاللہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. کل کیونکہ بچوں کے ساتھ انشاءاللہ محفل ہوگی، سو ویل ہیو اے ویکلی گیدرنگ ٹمارو انشاءاللہ. All children were waiting for the last 2 weeks. We will have it tomorrow inshallah. ٹھیک ہے؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ربنا ہمارے اس محفل پاک و درس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا مواقع نصیب فرما. نفس کے شر و شرارت اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تقوی والی زندگی میں اثر فرما. ہمارے دل میں تیری محبت، تیری خشیت نصیب فرما. اولیاء کرام بخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، اور اولیاء کرام کے فیضان سے مستفیض مستدیر فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.